السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا بنی اسرائیل سے ان کے دشمن لوگ چرا کر یا بھگا کر یا قبضہ کر کے لے گئے تھے۔ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ہارون نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے استعمال کی چیزیں تھیں جن سے بنی اسرائیل برکت لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دشمن پر غلبہ عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو بنی اسرائیل سے کہیں دشمن لے گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے دشمنوں سے وہ صندوق اور تابوت ان کو واپس کروا دیا۔ اصل معاملہ یہ ہوا تھا، قرآن کہتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ لمبی آیتیں ہیں، پڑھتا جاؤں گا تو ٹائم لگے گا۔ اچھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھا، بنی اسرائیل اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضرت آپ نا ہمارے لیے کوئی کمانڈر چیف مقرر فرما دیں۔ چلو میں سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے لیے کوئی عاصم منیر بنا دو۔ ہاں جی، تو اس پیغمبر نے کہا ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اوپر جہاد فرض ہو جائے اور پھر تم فرار کا راہ اختیار کرو۔ ہاں جی، کہ وہ جیسے میراثی گئے نا آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے نا، تو انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے کہ ہم نا تنخواہ ویلوں کی صورت میں لیں گے۔ اب پتہ نہیں آپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، ویلیں کس کو کہتے ہیں؟ ویل کہتے ہیں یہ جو میراثی لوگ ہوتے ہیں نا، شادیوں میں پیسوں کو ہوا میں اڑا کر پھینکا جاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ویلیں۔ تو میراثی گئے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نہ تنخواہ ویلوں کی صورت میں لیں گے، اچھا، اور ہم نہ پریڈ ایکسرسائز وہ درختوں کی چھاؤں میں کریں گے۔ واہ جی واہ، اور اگر جنگ لگ گئی تو ہم سب کے سب جبری ریٹائر تصور کیے جائیں گے۔ تو پیغمبر نے اپنی امت اور قوم سے کہا اگر تمہارے اوپر قتال اور لڑائی جہاد فرض ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بھاگ جاؤ، انکار کر دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جناب، ہم کیوں بھاگیں گے، ہم تو لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ ہماری بستیاں ہم سے چھین لی گئی، ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، یہ کوئی بات ہے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے؟ چلو ٹھیک ہے جی۔ اس پیغمبر نے نا ان کے لیے کمانڈر مقرر کر دیا، بادشاہ مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر، اس بادشاہ کا اور اس کمانڈر کا اس وقت کے عاصم منیر کا نام تھا طالوت۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا نا یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے کہا ہے یہ غریب سا بندہ، اس کی اوقات کیا ہے، نہ یہ کوئی ملک ہے، نہ یہ سردار ہے، ہاں جی، نہ اس کے نوکر چاکر ہیں، نہ کوئی بنگلہ مکان ہے، نہ کوئی آگے ہے، نہ کوئی پیچھے ہے، یہ فقیرڑا، اس کو ہمارا امیر اور کمانڈر اور بادشاہ قائم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں جی، یہ ہم نہیں مانتے، لے جاؤ اپنے پاس رکھو اپنے امیر کو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی مقرر کیا ہے، اور اس کی امارت کی نشانی یہ ہے ایاتیکم التابوت، تمہارا جو تابوت تمہارا دشمن لے گیا تھا نا وہ صندوق کو، تو وہ فرشتے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہے تو گزارا کر لیتے ہیں۔ تو فرشتے اس تابوت سکینہ کو ان کے پاس لے کر کے آئے، لیکن کمال ہے بنی اسرائیل کے ڈھیٹ ہونے کی بھی ہیں جی، بڑے نکمے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کا بھی ایک ورلڈ میں اپنا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایسا ہوا میرے پیارے بھائی، آج بھی دنیا کا یہی حال ہے جی، میراثیوں والا کام ہے، میراثی جا پہنچتے ہیں آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے، جنگ کا ٹائم آتا ہے، دشمن سے لڑنے کا ٹائم آتا ہے، مقبوضہ بستیوں کو آزاد کروانے کا ٹائم آتا ہے، تو ہیجڑا وزیر اعظم کہتا ہے ہم نہ کشمیریوں کے حق میں نماز جمعہ کے بعد 5 منٹ کے لیے روڈوں اور راستوں پر نکل کر خاموشی اختیار کریں گے۔ بدبخت فٹے تم سارے بدبختوں کا منہ، یہ انڈین آرمی یا ہمارا دشمن ہاں جی وہ اس طرح کرتا ہے، یا وہ کافر ہونے اور بے ایمان ہونے کے باوجود فوجیں لے کر دشمن پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہ ہے میراثی قوم کا حال۔
ہیں جی، چلیں قصہ سنیں۔ وہ نہ ایسا ہوا کہ طالوت اپنے لشکر کو لے کر کے روانہ ہو گیا، چاروں ناچار بنی اسرائیل نے اس کو امیر تسلیم کر لیا، ورنہ اکثریت مجبور تھی، یہ ان کے بقول، نہ کوٹھی نہ بنگلہ نہ مکان نہ منہ نہ شکل، یہ امیر ہمارا بنا دیا گیا ہے۔ تو لو جی وہ چل پڑے نا۔ راستے میں ایک نہر آ رہی تھی۔ اب امیر محترم نے کہا کہ کسی بندے نے نا اس نہر سے پانی کوئی نہیں پینا ہے۔ تو جناب طالوت علیہ السلام نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہاری نا پانی کی اس نہر کے ذریعے آزمائش کرنے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، میرے لشکریوں جس نے پانی پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو منع کر دیا کہ آپ نے نا آنے والی نہر سے پانی نہیں پینا ہے۔ ہاں ایک آدھ چلو پی سکتے ہو، ہاں جی، اللہ من اغترف غرفتم بیدہ، چلو کھن پی لو تو جائز ہے، لیکن گھٹا گھٹ پیٹ بھر کر کے پانی نہیں پینا۔ اب یہ لشکر دور کا لمبا سفر مار کر کے آ رہا ہے، گھوڑوں پر، گدھوں پر، پیدل میں، تو مل جائے سامنے پانی تو کون رکتا ہے؟ اور پھر بنی اسرائیل جیسی پرلے درجے کی نافرمان قوم، تو اغترف غرفتم بیدی کی بجائے انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا۔ فشاربوا منہ الا قلیلا منہم، چند لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا یا چلو بھر پی لیا، اکثریت لشکر نے پیٹ بھر کر ٹھسا ٹھس پانی پی لیا۔ ہیں جی، اب یہاں کیا ہوا؟ اب یہ جب لڑنے کے لیے دشمن کے پاس پہنچے تو اکثریت نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا او ہمارا مد مقابل جو دشمن ہے، اس دشمن لشکر کا سالار تھا جالوت۔ تو وہ کہنے لگے بھائی اتنے بڑے لشکر سے تو ہمارا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، ہیں جی۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، تھوڑے بہت پر جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگ لڑی جاتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اور اگر ایمان ہو تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایمان کی بدولت دنیا میں مثالیں موجود ہیں، کئی مرتبہ جو ہے وہ تھوڑی سی جماعت زیادہ بڑے لشکر پر غالب آ گئی۔ اب یہاں بات سن لو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لشکر طالوت کے ساتھ تھا لڑنے والا وہ تھے 313، اور جو لشکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا بدر میں، وہ کتنے تھے؟ وہ بھی 313 ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ صرف معاملہ یہ فرق ہے، طالوت کے لشکر میں اکثریت نے کہا کہ نہیں جی نہیں جی، ہم تو جبری ریٹائر ہیں جی، ہم نے نہیں لڑنا۔ وہ جس طرح ایک اور موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نا کہ لڑو دشمن سے، تو بنی اسرائیل کہنے لگی اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو اور اپنا رب لے، اپنا خدا لے کر کے جا کر کے لڑ لے، ہم تو نہیں لڑنے والے، ہیں جی۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو لڑ، تیرا خدا لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں گے اگر تم لوگوں نے فتح پا لی تو پیچھے آ جائیں گے، اور اگر تم لوگوں نے شکست پا لی تو ہمیں دوڑتے ہوئے دیکھنا۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے اپنے پرکھوں کی روایات کو باقی رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں اس قصے میں پہلے گزر چکے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کے بعد کے نبی کا واقعہ ہے۔ الم تر الی الملأ من بعد موسیٰ، تو ان کے پرکھوں نے بھی یہی کیا تھا، حضرت موسیٰ سے کہا تھا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لڑو، خود جا کر کے لڑو۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ آج طالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، کدھر ہم مٹھی بھر، کدھر وہ لشکر جرار جالوت کا۔ لیکن ایمانداروں نے کہا نہیں نہیں، تھوڑے اور زیادہ پر جنگ نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑی جاتی ہے ایمان کی بنیاد پر، ہے جی۔ جنگ کس بنیاد پر لڑی جاتی ہے؟
ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو میدان جہاد میں ڈٹ کر کے کھڑے ہوں۔ تو آپ نے کیا پوچھا تھا؟ تابوت سکینہ کے متعلق ہی پوچھا تھا نا؟ تو یہ تھا اس تابوت سکینہ کا قصہ۔ بہرحال تھوڑے سے لوگوں کو لے کر جناب طالوت ٹکرا گئے جالوت کے لشکر جرار کے ساتھ، ہاں جی، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان ایمان والے تھوڑے سے لوگوں نے جالوت کے بڑے سے لشکر کو اللہ کی حکم کے ساتھ شکست دے دی، اور جو کافروں کا کمانڈر تھا، سالار تھا جالوت، وہ جناب طالوت کے لشکر میں ایک نوجوان جو بکریوں کا چرواہا تھا، اس کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جالوت قتل ہوتا ہے، اور قاتل کا نام ہے داود۔ اللہ نے جالوت کے قاتل داود کو علم و حکمت بھی عطا فرما دی، بادشاہت بھی عطا فرما دی، اور پیغمبری بھی عطا فرما دی، اور ایسی پیغمبری اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ داود کے بعد یہ پیغمبری اور یہ بادشاہت اللہ نے داود کی نسل میں جاری اور ساری کر دی۔ وَقَاتَلَ داود جالوتا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اے کلمہ پڑھنے والے جرنیلو، اے مسلمانوں، تم جنرل باجوہ تھے، یا مر گیا مشرف تھا، یا حافظ عاصم منیر ہے، ہاں جی، اے کلمہ پڑھنے والے حکمرانوں، عمران خان تھا، یا شہباز شریف ہے، یا آئندہ کوئی بھی ہے، یاد رکھو اللہ نے مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا عروج و زوال وہ جہاد فی سبیل اللہ میں رکھا ہے۔ جہاد کرو گے، اللہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو بادشاہ بنا دے گا۔ ہاں جی، جہاد کرو گے، اللہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو دنیا کے اندر پلس آخرت کے اندر سر بلندیاں، ترقیاں اور عزتیں فرما دے گا، عطا فرما دے گا۔ اور اے کلمہ پڑھنے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر جہاد چھوڑو گے، تم بھی غلام ہوگے۔